کرتے ہیں منیب صاحب، جس طرح سے نیئر نے ذکر کیا کہ ابھینندن والا واقعہ بھی یاد آ گیا اور یہی سیم ڈیٹس تھیں جب بھارت کی جانب سے دار اندازی کی گئی. کہیں اسی ہزیمت کو چھپانے کے لیے وہ ان کے دل میں چل رہا ہے جو تضحیک ہوئی تھی ان کی ساری دنیا کے سامنے، اور اس کو چھپانے کے لیے کہیں آج انہوں نے طالبان کو جو ہے وہ آگے تو نہیں لگایا کہ کچھ ہلچل کر کے دکھاؤ اور پھر ہم نے 44 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا؟ دیکھیے، اس وقت اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں اور پاکستانی دنیا کے کسی حصے میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دکھائیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے جو طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے، اور اس کے تباہ ہونے کے مناظر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سکون کا ایلیمنٹ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، ان معصوم لوگوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے جن کی جانیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے گئی ہیں. بے شک. اس وقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایئر فورس اس قدر سختی سے رسپونڈ کر رہی ہے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ان دہشت گردوں کو کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور پاکستان کے جو فوج کے سپاہی ہیں، ایف سی کے سپاہی ہیں، یہ جہاں جس چوکی کو کیپچر کرتے ہیں وہاں سے ڈیر کرتے ہیں اپنے دشمن کو کہ آؤ ہم تمہاری ہر چوکی پر قبضہ کریں گے اور تمہاری جرت نہیں ہوگی کہ تم پاکستان کی فوج کا مقابلہ کر سکو. جو ہیبت ہے پاکستان کی فوج کی، الحمدللہ جس طرح سے وہ بھارت کے اوپر طاری ہوئی پچھلے سال پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس کی، اور وہی ہیبت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اوپر طاری ہے. اور اب آپ یقین کیجئے اس وقت کچھ دیر پہلے انس نے بھی یہ بتایا تھا اپنی ٹویٹ کے ذریعے، اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ افغانستان کے اندر جو ان کی سو کال ٹی ٹی اے رجیم ہے یہ دوڑیں لگا دیں گے، بھاگیں گے کہ کسی طرح ہم دنیا ہماری مدد کو آئے، برادر اسلامی ملک ہماری مدد کو آئے. لیکن پاکستان کو بحیثیت ایک پاکستانی یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اب انہیں سبق سکھانا چاہیے، اور اس وقت تک سیز فائر نہیں ہونا چاہیے جب تک ان کے ذہنوں میں وہ تمام مناظر نقش نہ ہو جائیں جو ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے کہ اگر پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردوں کو ہاربر کریں گے، الاؤ کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں اور پلاننگ اور ریکروٹمنٹ اور تمام ریسورسز کے لیے افغان سوائل کو استعمال کریں، تو پاکستان کبھی اسے ٹالریٹ نہیں کرے گا. الحمدللہ پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑی فوج کو اگر ڈسٹروائے کیا ہے، ڈسمنٹل کیا ہے، سرپرائز کیا ہے، اور اس طرح برے طریقے سے انہیں بیولڈر کیا ہے جس کو شاید رہتی دنیا تک ٹیکسٹ بکس کے اندر یاد رکھا جائے گا، تو افغانستان کی کیا اوقات ہے اور کیا حیثیت ہے. آئی تھنک ود ایوری پاسنگ مومنٹ انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کتنا مس کیلکولیٹڈ تھا یہ حملہ جو کہ ٹی ٹی اے کی جانب سے پاکستان پر کیا گیا. اور اب جو ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ وہ یاد رکھا جائے گا. اور اس میں ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا، وہ ہے کلیئرٹی ان کمانڈ. جب ہم ہارڈ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف لفظ نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ نہایت ہی بروٹل طریقے سے اس کا جواب دیں گے، جو کہ پاکستان اس وقت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، منیب فاروق صاحب ساتھ ہی رہے گا. نیئر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پاکستان نے طالبان ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملہ کر دیا ہے، اور یہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے چلیں کہ پاکستان فضائیہ کی جانب سے طالبان ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے اور مکمل طور پر اس کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے. پاک فضائیہ کی جانب سے افغانستان پر فضائی حملہ کیا گیا ہے اور افغان ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور افغانستان کو ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا ہے اور فتنہ الخوارج کی بارڈر کراس کرنے کی کوشش بھی ناکام بنائی گئی ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے، اور ایک افغان طالبان کو پکڑا بھی گیا ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ایئر فورس کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ حملہ بھی کیا گیا ہے طالبان ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اور ایک دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو جو پاکستان کی جانب کی جا رہی تھی اس کو ناکام بنایا گیا ہے. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب فاروق صاحب، ایک بار پھر سے جو ہے وہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دشمن جہاں سے بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور اپنی دھاک کو برقرار رکھیں گے، جو کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے اگینسٹ کا سامنا کروا کر جو ہے وہ دھاک بٹھائی تھی. بالکل، اور پاکستان بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے جی. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بتایا، یہ مناظر اتنے سیٹسفائنگ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے سٹرائک کیا ہے جو اس وقت اخوان طالبان کا
جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر، طالبان ہیڈ کوارٹر کے اوپر افغانستان کے اندر، یہ اتنے زبردست مناظر ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی ایئر فورس، وہ دنیا کی بہترین فوج اور دنیا کی بہترین ایئر فورس کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاکستان از ایبسلیوٹلی ریڈی، پاکستان ول ناٹ ہولڈ بیک، اور دنیا میں اب یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہا ہے کہ پاکستان از اے ہارڈ اسٹیٹ، ہم دہشت گردوں کو یا دہشت گردی کے سپانسرز کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان ول گو آل آؤٹ اگینسٹ دیم، اور جو ابھی ہمیں ہمارے جوانوں کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جس جوش جذبے اور ہیبت کے ساتھ وہ اپنا گراؤنڈ اس وقت رکھے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، اور جتنی بری پینٹی وہ چڑھا رہے ہیں ان سو کالڈ افغان فورسز کو، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم، دنیا کے جس حصے میں پاکستانی ہیں، ان کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج اس وقت بیٹل فیلڈ کے اندر ہے، پاکستان کی ایئر فورس اس وقت انگیج کر رہی ہے اپنے دشمن کو اور ان کو سبق سکھا رہی ہے۔ اس وقت یہ موقع ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی پاکستانی دنیا میں موجود ہیں وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمیشہ یہی بات کریں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ پاکستان ٹھیک قائم و ہے، دائم رہے۔ ٹھیک ہے منیب صاحب، ساتھ ہی رہے گا۔ سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے بھی یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے۔ مبشر صاحب، اب تک کی تازہ اپڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ افغان ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے ایک فضائی آپریشن کے ذریعے، دوسرا 44 دہشت گردوں کو واصل جانم کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کی کارروائیوں میں۔ جی الحمدللہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ نسل ہے جو باز نہیں آتی۔ انہوں نے، پاکستان نے ہر طرح ان کے ساتھ کوشش کر لی، پہلے اچھا ہمسایہ بن کے، برادرلی کنٹری بن کے، مسلم کنٹری بن کے، ان کی ہم نے کئی دہائیوں تک ہیلپ کی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے اس دم کی طرح ہے جو 100 سال بھی آپ اس کو سیدھا کر کے نالی میں بند کر کے رکھیں، وہ آپ نکالیں گے نالی، وہ پھر ٹیڑھے نکلیں گے۔ یہ ٹیڑھے ہی ہیں اور ان کو یہی زبان سمجھ آتی ہے، اور یہ اپنی فیک اور فالس ہسٹری جو ہے اس میں مدہوش ہو گئے تھے۔ پاکستان آرم فورسز ان کو سبق سکھا رہی ہیں الحمدللہ۔ اور پاکستان نے طالبان ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملہ کر دیا ہے، اور یہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے چلیں کہ پاکستان فضائیہ کی جانب سے طالبان ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے اور مکمل طور پر اس کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے افغانستان پر فضائی حملہ کیا گیا ہے اور افغان ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور افغانستان کو ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا ہے اور فتنہ الخوارج کی بارڈر کراس کرنے کی کوشش بھی ناکام بنائی گئی ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے، اور ایک افغان طالبان کو پکڑا بھی گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں ایئر فورس کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ حملہ بھی کیا گیا ہے طالبان ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اور ایک دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو جو پاکستان کی جانب کی جا رہی تھی اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیف فاروق صاحب، ایک بار پھر سے جو ہے وہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دشمن جہاں سے بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور اپنی دھاک کو برقرار رکھیں گے، جو کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے اگینسٹ